اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایسی جگہ کی تلاش کے لیے چل دیے جہاں انہیں بسائیں۔ آپ پھرتے پھراتے وادی مکہ میں اترے، جو کہ شام سے یمن اور یمن سے شام کو جانے والے تجارتی قافلوں کا راستہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیگم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی رہائش کے لیے وہاں پر ایک خیمہ نصب کیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب ارد گرد دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے آب و گیان چٹیل میدان میں پایا، جہاں کوئی کھیتی باڑی، بھیڑ بکریاں وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اسی جگہ پر میرا خداوند مجھے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دے گا۔ پھر فرمایا تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے ہاں کوئی امید ضائع نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابراہیم ان سے رخصت ہوئے تو آپ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب ایسی جگہ پر لا کر بسایا ہے جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ پانی۔ اے میرے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور زمین کی پیداوار سے انہیں روزی عطا کر دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ پھر آپ نے ان دونوں کی طرف آخری بار دیکھا اور چل دیے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی! اے ابراہیم، یہ کتنا بڑا صبر تھا جو تو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دکھایا۔ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ کوئی انہیں تسلی دینے والا بھی نہ تھا اور نہ کوئی پرسان حال تھا۔ جتنا پانی وہ سال لائی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس عرصہ میں وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہ گزرا۔ بچے کو پیاس لگی۔ پیاس کی شدت دیکھ کر بی بی ہاجرہ سخت پریشان ہو گئیں اور پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگیں۔ بھاگتے بھاگتے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے یا پانی ہی مل جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو واپس لوٹیں اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ ادھر ادھر دیکھنے لگیں لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ انہیں ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے، خاموش۔ آپ خاموش ہو گئیں۔ پانی کی تلاش کے لیے دوبارہ صفا پر گئیں مگر کچھ نہ پایا۔ خیال کیا کہ شاید آواز دوسری طرف سے آئی ہے۔ پھر لوٹیں اور مروہ پر چڑھ گئیں، حتیٰ کہ اسی طرح سے آپ نے 7 مرتبہ بھاگ کر پانی کی تلاش میں چکر کاٹے۔ وہ مایوس اور غمزدہ ہو کر بچے کی طرف واپس لوٹیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب تو وہ شدت پیاس سے دم توڑ چکا ہوگا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ آپ پانی پر جھک گئیں، چلو بھر کر بچے کو پانی پلایا۔ پھر بچا ہوا پانی آپ نے خود پیا۔ جب آپ بھی سیر ہو گئیں تو پانی کو مٹی کے بند سے روکنے لگیں تاکہ پھیل کر زمین میں جذب نہ ہو جائے اور اپنے پاس اس کا ذخیرہ رہے۔ جب انہیں یا ان کے بیٹوں کو پیاس لگے تو اس پانی کو استعمال میں لائیں۔ جب آپ پانی کو روک رہی تھیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ پیاس کا خوف مت کر، اللہ کے مہمانوں کے لیے یہ میٹھا چشمہ ہے اور اس کے ضائع ہونے کا خیال بھی نہ کرو، کیونکہ یہیں پر خلیل اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ یہ غائبانہ آواز فرشتے جبریل علیہ السلام کی تھی۔ تب بی بی ہاجرہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد کے پاس آنے جانے والے قافلے آ کر ٹھہرتے۔ جب کوئی قافلہ آتا آپ اسے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں لے لیتے۔ زمزم کا میٹھا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف رغبت دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں قریب و جوار میں پانی کا نشان تک بھی موجود نہ تھا۔ اس چشمے نے عرب کے ایک قبیلے کو اپنا گرویدہ کر لیا جو کہ وادی مکہ کے قریب آ کر اترا۔ اس قبیلے کا نام قبیلہ جرہم تھا۔ پھر یہ لوگ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور وہاں پر مقیم ہونے اور رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے خوشی سے انہیں اجازت دے دی۔ آپ کو اس سے خوشی ہوئی کہ یہ لوگ ان کے پڑوسی ہوں گے جن کے ساتھ وہ اپنا لین دین رکھیں گی اور ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ یہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جو مکہ میں آ کر اترا۔ اس کے بعد پھر اور بہت سے عرب کے قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔
تھوڑے ہی عرصہ کے اندر یہ بنجر اور ویران وادی لوگوں سے آباد ہو گئی۔ لوگ کام کاج کرتے، چہل پہل رہتی، ان کے بہت سے اونٹ اور مویشی ہو گئے، اور وادی کی فضاؤں میں پرندے بھی پرواز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنے بیٹے اور ہاجرہ کے لیے مانگی تھی قبول فرمائی، جو کہ انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں زمین سے رزق عطا کر۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا وہاں پر زندگی کی چہل پہل ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، مویشی چر رہے ہیں۔ آپ نے خیال فرمایا شاید راستہ بھول